اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت کی صبر و صلاح سے ہماری 52ویں نشست ہے۔ اس میں حضرت صبر اور اس میں پیش آنے والے واقعات اور اس کی اصل جو ہے وہ ڈائمنشنز جو اس کی ہیں کہ کیسے اور کہاں کیا، یہ بتا رہے ہیں۔ اور جدید قسم کی جو اس زمانے حضرت کے زمانے میں صرف پرنٹ میڈیا تھا، کتابیں تھی یا چھپنے، اب تو بہت دور چلی گئی ہے۔ یہ ہے وہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، تو ان میں اس کے جو اثرات ہیں اس زمانے میں ہمارے حضرت منع کرتے تھے کہ ہر کی کتاب دیکھنے کی نہیں ہوتی، کتاب دیکھنے سے پہلے کتاب پڑھنے سے پہلے کتاب والے کو پڑھ لیا کرو کہ کون ہے، کس معاش کا بندہ ہے، کس عادات اور اطوار و عقائد کا آدمی ہے۔ ہر چمکتی ہوئی کتاب نورانی نہیں ہوا کرتی۔ تو حضرت فرماتے تھے دل منور ہوتے ہیں منور دلوں والے کلام سے، چاہے وہ کلام ہو یا لکھائی ہو، ورنہ جو ظلمانی دلوں سے کلام ہوتا ہے یا ان کی تحریر ہوتی ہے، تقریر اور تحریر دونوں ایک جیسے اثرات رکھتے ہیں، تو وہ ظلمانی دلوں والوں کی تحریر اور تقریر پڑھنے والے کو، سننے والوں کے دلوں کو بھی سیاہ کر دیتی ہے۔ تو اس پہ بات چل رہی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ پہلے تو ایسی باتوں کو اندر نہ آنے دو، بچوں کو کچھ ذہن سازی کرو کہ وہ ایسی برائی کی چیزوں کو نہ دیکھیں، اور کوئی بات ایسی بھی ناسمجھ بچے ہوتے ہیں، صاف سلیٹے ہوتے ہیں، اس کے دماغ کو جو لکھ دی جاتی ہے تو وہ بعضوں کو زہر کا کام دے دیتی ہے۔ بعض اوقات ناپختگی کی وجہ سے وہ ان چیزوں میں یا بری صحبت میں پڑھ کے اپنے کو اور معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ پس مردوں کا لازم ہے کہ ناولوں کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ حضرت اس کا کہہ رہے تھے کہ بچوں کے لیے پہلے تو بڑے چھوڑیں۔ جنوبی افریقہ کا ہمارا سفر تھا تو وہاں کے چینل اسلام والے نے مجھ سے انٹرویو لیا تھا، تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ بچوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو میں نے کہا بچے تو نقل کرتے، اس سے پہلے تو بڑوں کی اصلاح کا پوچھو کہ ان کی کیسے ہوگی۔ یہ تو نہیں ہے کہ باپ ہر جگہ منہ کالا کرے اور بچے سے توقع رکھے کہ وہ جنید بغدادی بنے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ناولوں کو دیکھنا اور اس قسم کی بیہودہ سوشل میڈیا پر آنے والی چیزوں کو پہلے تو مرد لازم کرے کہ ان کو چھوڑے اور اس کے زہر سے بچوں کو بچتے رہیں، بلکہ بجائے ان کتابوں کے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قصے دیکھو، بزرگوں کے حالات دیکھو۔ میں بقسم کہتا ہوں کہ ان حکایات میں بعض دفعہ ایک ہی حکایت راہبر ہو جاتی ہے، یعنی وہ برائی کی طرف بھی لے جاتی ہے اور اچھائی کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ اگر کوئی اچھی حکایت ہے اس پر تعجب نہ کیجیے۔ میں اس سے ترقی کر کے کہتا ہوں کہ بعض دفعہ ایک مختصر بات ہی راہبر ہو جاتی ہے۔ کانپور میں ایک بار میں کہیں حاجت کے لیے بیٹھا ہوا تھا، جو سڑک کے کنارے پر تھا، اور اس وقت بھی روڈ کے کنارے باتھ روم جیسے بنے ہوتے فراغت کے لیے، کہ دو شخصوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آئی جو سڑک پہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص کسی کی شکایت کر رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ ایسی بھلائی کی،
اس طرح احسان کیا، اس نے ہمیشہ میرے ساتھ برائی کی، اب میں اس کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ تو دوسرے نے کہا کہ تم بھلائی سے کیوں باز آتے ہو جب وہ برائی سے باز نہیں آتا؟ واقعی یہ بات آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، میرے دل پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ آج تک نہیں بھولا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تو برائی پر جمع ہوا ہے اور تم سے بھلائی پر جمع نہیں جاتا، حالانکہ بھلائی ایسی چیز ہے کہ اس پر ہمیشہ جمع رہنا چاہیے۔ پس تم بزرگوں کی حکایات، انبیاء علیہ السلام کی قصے دیکھو، اس سے تمہارے دل کو بھی سکون ہوگا اور دین و دنیا بھی درست ہوگی۔ ایسی کتابوں کے متعلق حضرت حافظ کا یہ ارشاد ہے، دنی دنیا رفیقے کہ خالی از خلل است، سراہی میں ناب و سفینہ غزل است۔ ان دنوں وہ دوست جو برائی سے خالی ہو صرف خالص شراب کی سرائی اور غزل کا سفینہ ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ ان کتابوں کو بھی کسی عالم محقق، یہ حضرت محقق جو لفظ لگاتی ہے بہت ہی پختہ سیزن قسم کے لوگ ہوں، ہر ایک وہ پگڑی پہننے والا یا وہ نہیں آتا اس میں جی، یا صرف چند جملے عربی کی سیکھ جانے والا، عالم محقق کا لفظ کہہ رہے سے تجویز کرا لو۔ اپنی رائے سے کسی کتاب کا یا اس قسم کے آج کل کے ویب سائٹ کا یا سوشل میڈیا کی جو ہے گروپس میں اپنے آپ کو نہ لے جاؤ۔ جائیے، میں نے آپ کو اصلاح اخلاق کا سستا نسخہ دے دیا کہ دین کی کتابوں اور بزرگوں کی حکایات کا مطالعہ کرو، انشاءاللہ اس سے بھی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر اب بھی اصلاح نہ کرو تو یوں کہا جائے گا کہ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ ممکن ہے بعض لوگ ایسے بھی ہوں جو اپنے دل میں یوں کہتے ہوں کہ بزرگوں کی حکایات کے مطالعے سے اصلاح ہو جاتی ہے، تو ہم ان کو دیکھیں گے نہیں۔ جیسے ایک زوم سے سنا تھا، ایک ڈوم سے سنا تھا کہ رمضان شریف کے چاند دیکھنے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں دیکھوں گا ہی نہیں، چنانچہ چاند سے چھپ کر ایک کوٹری میں جا بیٹھا۔ وہیں فراغت کے لیے اسی کوٹری میں جو ہے انہوں نے وہاں اپنے جو ہے فراغت و پیشاب پخانا شروع کیا تاکہ آسمان کی طرف نگاہ ہی نہ اٹھے۔ مگر کئی روز کے بعد بیوی نے تنگ آ کر گھر سے نکال دیا۔ ایک دن جنگل میں صبح کو تالاب کے کنارے آبدست کر رہا تھا، استنجا وغیرہ جس کو کہتے ہیں، کہ پانی میں چاند کا عکس نظر آ گیا، تو کہنے لگا بڑھ جا آنکھوں میں بڑھ جا، یعنی جا پرانے اس کے سے یو پی کی ہندی کی کہ آنکھوں میں گھس جا، روزہ فرض جا کر دے روزہ فرض، یعنی وہ اس عکس کو کہنے لگے کہ اب آنکھوں میں تو گھس جا اور بنا دے میرے لیے روزہ فرض۔ تو اللہ کے بندو، تم خدا کے راستے سے کیوں ڈرتے ہو؟ بخدا یہ تو بہت آسان راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی بھی کریم نہیں۔ صلاۃ دنیا میں تو قاعدہ یہ ہے کہ باغیوں کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں، اور کبھی باغی خود حاضر ہو جائے تو فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہاں کس قدر رحمت ہے کہ باغی خود آ جائے اور عاجزی سے معافی چاہنے لگے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اور اگر خشم گیرد بکردار زیشت، جو باز آمد ماجرا در نوشت، اگر برے کاموں سے غصے ہو جائے
تو جب تم اس سے باز آ جاتے ہو تو معافی دے دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔